تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء کرام کے چاہنے والوں، آؤ سب سے پہلے غربت خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان نے بریلی کی سرزمین سے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ واہ کیا جدو کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جدو کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان ملت اسلام، کیا میں نے جس آیت مقدسہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک جی روح کو، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے مسلمانوں کہ یہاں کھانا نہیں ہے بلکہ چکھنا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ چکھنا اور ہوتا ہے، کھانا اور ہوتا ہے، اور قرآن میں مطلق اعلان کر دیا گیا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے؟ ذرا غور کرو مسلمانوں، اگر مثال کے طور پہ آپ اپنے گھروں میں کوئی چیز بناتے ہیں، آپ اگر کھانا بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں، چائے بناتے ہو، تو ایک بار اس کا ذائقہ، اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ جو میں نے کھانا بنایا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا مزہ کیسا ہے۔ جو میں نے چائے بنائی ہے، کیا وہ چائے کڑوی تو نہیں ہے، چائے میٹھی ہے یا نہیں، اس کو پتہ کرنے کے لیے، اس کو معلوم کرنے کے لیے صرف زبان پہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے زبان پہ رکھ لیا فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مزہ کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن فرما رہا ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کو کھانا نہیں ہے بلکہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے
تو میرے ملت کے نوجوانوں، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں پیدا ہوئے، عیش و عشرت کی زندگی گزار دی، موت آئے گی مر جائیں گے، لوگ ہمیں قبر کھود کے دفنا دیں گے، اندر دبا دیا جائے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمارے بدن کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے۔ لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو، قرآن کہتا ہے کہ تم ختم نہیں ہوگے، موت کا مزہ چکھنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے، تمہارے قبروں میں تمہارے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے والے مر گئے، ختم ہو گئے، وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو مسلمانوں ذرا غور کرو، قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں، جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائیں، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جب تم قبرستان کے راستے سے گزرو، جب تم قبرستان کے راستے سے جاؤ تو قبر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ ذرا غور کرو مسلمانوں کہ سلام کسے کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، مثلاً آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اگر کوئی انسان سویا ہوا ہے، اگر وہ نیند میں ہے، تو کیا آپ اسے سلام کریں گے؟ سلام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہ انسان سویا ہوا ہے، ابھی نیند میں ہے، جب نیند سے بیدار ہوگا، جب جگے گا تو ہم اسے سلام کر لیں گے، اسے مصافحہ کر لیں گے، اس سے سلام کر لیں گے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب تم قبرستان کے راستے سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے، اس سے معلوم کیا چلتا ہے کہ میرے مسلمانوں، اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ قبر والے اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تبھی تو نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، قبرستان کے راستے سے جاؤ تو قبر والوں کو سلام کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ تو میرے نبی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، لیکن وہی نبی فرما رہے ہیں کہ قبر کے راستے سے گزرو، قبرستان سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کر لیا۔ ارے جب عام انسان کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا، میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے ملت کے نوجوانوں، جب تمہیں دفنا دیا جاتا ہے، جب قبر کے اندر لیٹا دیا جاتا ہے، جب فاتحہ پڑھ لیا جاتا ہے، جب قبر سے لوگ 40 قدم دور ہوتے ہیں تو بن کر نکیر قبر میں داخل ہوتے ہیں، قبر کے اندر آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دین کا، تیرا دین کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ بتا ھذا فی شأن الرجل، تم ان مرد کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ قبر کے اندر جب یہ سوال پوچھا جائے گا تو ضروری نہیں کہ اس سوالوں کا جواب کوئی عالم ہی دے گا، ضروری نہیں کہ اس سوالوں کا جواب جس کو عربی معلوم ہوگی وہی دے گا، ضروری نہیں کہ ان سوالوں کا جواب ایک مفتی دے گا، ایک حافظ دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بیدار ہوگا، نبی کا چاہنے والا ہوگا، نبی کا ماننے والا ہوگا، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا، وہ بآسانی ان سوالوں کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ جب فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہوا نظر آئے
فرشتے پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو بیٹا اس کا نظر آئے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب فرشتے پوچھیں گے ماذا ھذا فی شان الرجل، تم ان امت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو، فاجزان ملت اسلام، کیا وہ انسان کہتا اس کا نظر آئے گا کہ ارے یہ تو میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وقت زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی اسی پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام